اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی اشتراک عمل ہو، کوئی کنورجنس ہو، کوئی مڈل گراؤنڈ ملے، یہ پاکستان کی اس وقت انتہائی اہم ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، جمہوریت کے تسلسل کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی اس کے بغیر آگے بڑھے گی نہیں۔ یہ عمران خان اور ان کی حکومت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے پہلا قدم انہیں اٹھانا ہوگا۔ عمران خان کو ذاتی طور پہ آگے آنا ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کی ایک ٹھوس بنیاد خود قائم کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ بات اپوزیشن کی جانب سے واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ کسی سے بات کریں گے نہیں۔ عمران خان کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان حزب اختلاف کے ساتھ خود بھی کسی قسم کا براہ راست رابطہ چاہتے نہیں ہیں۔ آج تک ان کی قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے کسی قسم کی کوئی شمبد نہیں ہوئی ہے، کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ اس نے ایک ڈیڈ لاک کو جنم دیا ہے اور ایک بہت ہی نازک وقت پہ ڈیڈ لاک کو جنم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پرسوں کے بعد سے عملاً غیر فعال ہو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی جو کیفیت ہے وہ ایک نان ایگزسٹنگ ہوگی، غیر فعال ادارہ ہو جائے گا، اور اس معاملے پہ جو کہ توقع تھی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی بریک تھرو آج ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس پس منظر کے اندر ایک اور بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اس کو لے کے حزب اختلاف اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئی ہے، اپنی فریاد وہ سپریم کورٹ لے گئی ہے۔ گویا کہ پارلیمنٹ کا یہ بہت اہم معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ابھی تک حکومت اور اپوزیشن میں عدم اتفاق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ الیکشن کمیشن میں سندھ اور بلوچستان کے ممبران کی تقرری کا معاملہ وہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ خیال یہ تھا کہ شاید اس معاملے پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، آج اس کی کوئی صورت نظر آئے، لیکن آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت 9 جماعتوں پر مشتمل متحدہ اپوزیشن نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز کی تعیناتی سے متعلق کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، یعنی کہ دونوں معاملات عدلیہ میں چلے گئے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ کل نیب نے براہ راست کارروائی کی اور اس دوران جناب شہباز شریف کی جائیداد کو اٹیچ کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا حکم تھا۔ اس کے علاوہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ خان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ حزب اختلاف کہتی ہے کہ اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں آج طویل عرصے کے بعد جناب شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کی۔ ماحول ڈیفرنٹ ہے، وہ کیونکہ لندن میں موجود ہے، جہاں پر وہ کھل کے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پس منظر وہی ہے جو کہ کل نیب کی کارروائی ہوئی تھی ان کے خلاف، ان کی جائیدادوں کے خلاف، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آشیانہ ہاؤسنگ کیس چلا تھا، جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے ریمارکس سامنے آئے تھے جن کو شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے ایک ونڈیکیشن سمجھا، لیکن بہرحال آج گرجے برسے جناب شہباز شریف۔ عمران خان نیازی اور نیب کے گٹھ جو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر پاکستانی رنجیدہ ہے۔ میں نے پاکستان کی 71-72 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیر اعظم نہیں دیکھا، اس سے زیادہ ایگوسٹک، احسان فراموش، غصے سے بھرا ہوا وزیر اعظم نہیں دیکھا۔ عمران خان نیازی ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آئے گی، ان کا چیمبر خالی ہے۔ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ان ہاؤس چینج لائی جائے اور عمران خان نیازی جو کہ بوجھ بن چکا ہے پوری قوم کے اوپر، تمام 22 کروڑ عوام کے اوپر یہ بوجھ بن چکا ہے، اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے وہ اتنا بہتر ہوگا۔ اب جبکہ پارلیمنٹ اپنا اہم ترین حق، اپنے اہم ترین فیصلے عدالت میں لے جا چکی ہے، ایک اور اہم معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے جو عدالت نے اس کے پاس بھیجا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کا تعلق ہے پاکستان کے سروسز چیفز کی ٹرم آف امپلائمنٹ کے حوالے سے، ان کے پرکس، ان کے دوسرے معاملات کے حوالے سے کہ قانون سازی کی جائے۔ اس معاملے پہ ابہام موجود ہے اور اس کے لیے اس میں تبدیلی کی جائے، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی جائے، اور یہ معاملہ اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھیجا ہے۔ اس پر بھی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آرمی ایکٹ میں جو مطلوبہ ترمیم کرنی ہے، اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے قانون تیار کیا ہے، مگر اپوزیشن کے ساتھ اس کی گفتگو کا کوئی اس معاملے پہ کوئی ہمیں سراغ نہیں مل رہا ہے، اور یہ پورا معاملہ اس طرح سے ایک بند گلی میں نظر آتا ہے اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات کے حوالے سے۔ یہ بند گلی تو پہلے بھی تھی، مگر اب اس میں زیادہ
شدت آ رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے اور وہ اس بات پہ مصر ہے کہ عمران خان خود براہ راست آئیں اور اس سلسلے میں براہ راست پہلا قدم اٹھائیں اور براہ راست بات چیت کا دروازہ کھولیں۔ اس معاملے پہ اس وقت یہ نہ صرف عمران خان حکومت کی ضرورت ہے، یہ پارلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، یہ اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ وہ کام کرے جس کے لیے وہ ترتیب دی گئی ہے، جس کے لیے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن ایک بند گلی میں ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، قانون کی بھی سمجھ بوجھ ہے، طالب علم ہیں قانون کے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، اور ایک بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کے تمام معاملات کے۔ یہ اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کھلا دل دکھائیں اور باقاعدہ ویلکم کریں، کیونکہ یہ بات بھی عجیب ہے نا کہ اب تقریباً 16 مہینے ہو گئے ہیں ان کی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، جو آپ کا بیانیہ ہے نا، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے تو کچھ دن پہلے یہ بات بھی کی تھی کہ جو 4 بڑے ہمارے ادارے ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہے، عدلیہ ہے اور فوج ہے، چاروں کے اصل میں آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی رفتار مدھم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ ابھی آپ نے جو شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس دکھائی اور جو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بات کرے، دیکھیں جب پہلا پارلیمنٹ کا سیشن تھا اور میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی یا پارٹی لیول میں جو بات چیت ہوئی، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بہت اپوزیشن کے ساتھ ایک کوآپریٹو رویہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپوزیشن کو جگہ دینا چاہتے تھے۔ ان کی 26 جولائی کی جو ان کی تقریر تھی، وہ پتہ نہیں وہ کون سے عمران خان تھے جو آج کی عمران خان کی تقریر ہوتی ہے، وہ 26 جولائی جس نے پورے پاکستان کو میسمرائز کر دیا تھا، اس دن کے بعد سے عمران خان وہ نظر نہیں آئے۔ نہیں، وہ اس کے بعد دیکھیے نا ہوا کیا، جب پرائم منسٹر صاحب نے جاتے جا کے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے، ہم کمیشن بناتے ہیں۔ 5 منٹ لین لگائے پرائم منسٹر نے ان اپوزیشن کی، جس کے لیے خود پرائم منسٹر کو، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو 4 سال لگے تھے یہ ڈیمانڈ منواتے کہ آپ جو ہے یہ کمیشن بنائیں گے الیکشن کی 4 حلقوں کی ریگنگ کے لیے۔ یہاں پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر انہوں نے 5 منٹ نہیں لگائے، انہوں نے کمیٹی بنا دی۔ اس کے بعد جو ہی وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، پوری اپوزیشن نے نہ صرف یہ کہ وہاں پر انتہائی بدتمیزی کی، انتہائی لغو زبان استعمال کی، اور اس کے بعد سے جو پرائم منسٹر کا جو سمجھیے کہ جو نقطہ نظر تھا اپوزیشن کے بارے میں وہ تبدیل ہوا، اور ان کو یہ لگا کہ ان کے ساتھ تو کوآپریشن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اگر ہم تھوڑی سی بھی نرمی دکھائیں، تھوڑی سی بھی بات کریں تو یہ تو جو ہے وہ بالکل سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر جو ڈیمانڈ ہے اپوزیشن کی، ابھی بھی اگر آپ غور کریے، بڑے ایشوز کے اوپر کوئی لڑائی نہیں ہے، بڑے جو معاملات ہیں ان کے اوپر حکومت اپوزیشن میں بڑی اچھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ معاملہ کہاں آ کے رکتا ہے؟ معاملہ آ کے رکتا ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر حکومت جھول دکھائے، ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ فواز صاحب، وہ تو بات کی بات ہے، مجھے آپ یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کدھر سے اپوزیشن کی کنڈیشن یا چیز آ گئی؟ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپنا ایک پینل بھیج دیا، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن اوپن کرنی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف آپس میں اس کو طے کرے، تو یہ تو اس کے فوراً بعد تو اس پینل کے آنے کے بعد آپ کو یہ کرنا تھا، یہ مقدمات اور یہ کنڈیشنز کہاں آ گئی؟ یہ تو آپ نے جواب بھی نہیں دیا اس کا۔ نہیں، اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر تو جو اس وقت تک پیش رفت ہے وہ بڑی مثبت ہے۔ آج جو ہے وہ کل ایک ملاقات ہوئی، پھر آج ملاقات ہوئی، اور آج جو ملاقات اینڈ ہوئی وہ ڈیڈ لاک تو بالکل بھی نہیں ہے، اس میں تو بڑے اچھے طریقے سے جو گفتگو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو ایک بلوچستان سے ممبر نامینیٹ ہونا ہے، ایک سندھ سے ممبر نامینیٹ ہونا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی مدت 5 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کو چیف الیکشن کمشنر بھی آپ نامینیٹ کرنا ہے۔ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ میں یہ اتفاق رائے ہے آلموسٹ کہ یہ جو تینوں ممبران ہیں ان کی تقرری اتفاق رائے سے ہو جائے گی۔ آج بھی جو 2 ممبرز تھے ان کے اوپر تو تقریباً اتفاق رائے ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ سوچا
سوچا گیا اور میرا خیال اپوزیشن کی طرف یہ بات کی گئی جو بالکل غلط نہیں تھی, اس میں بھی وزن تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی ابھی سے ہی کنسیڈر کر لی جائے. سو کل اس کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ کافی قریب ہے, ہم حکومت اور اپوزیشن اس میں نئے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے. مگر فواد چوہدری صاحب آپ کا پینل تو سامنے نہیں آیا, اپوزیشن کا پینل 28 نومبر کو سامنے آ گیا تھا, اس کے بعد سے آپ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کوئی بڑی پیش رفت ہے, مگر ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کس کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہتے ہیں. مطلب آپ کے کون, آپ کا پینل کیا ہے؟ جی پینل آج رات تک جو ہے وہ کنوے ہو جائے گا غالباً. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے, اور غالب امکان یہی تھا کہ آج جو ہے وہ ہم اپنے جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ فائنلائز کر لیں گے, اور کل کی میٹنگ میں ہم چیف الیکشن کمشنر کا نام بھی دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر یہ نام آج فائنلائز ہو سکے. اگر ورنہ جو ہے وہ کل فائنلائز ہو جائے گا, دیری نہیں لگے گی. الیکشن کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اور حکومت اور اپوزیشن کے جو زیادہ تر میڈیا رپورٹس ہیں اس کے برعکس مجھے جو میری دونوں کمیٹی دونوں طرف سے بات ہوئی, پی ایم ایل این کے احسن اقبال صاحب سے, رانا تنویر صاحب سے, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے جو تفصیلی بات چیت ہوئی ہے, اس سے جو ایک بات پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافی قریب ہیں اپنے معاملات کو آگے سلجھانے. اور ملٹری ایکٹ میں, آرمی ایکٹ میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں, جو سروسز چیف کے حوالے سے قانون سازی ہونی ہے, اس کا اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے, اور اپوزیشن سے اس سلسلے میں کوئی کمیونیکیشن ہوا ہے؟ دیکھیے اب اس میں نا دو آپشنز ہیں ایکچولی. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جس طرح سے ایک قانون سازی کے متعلق سپریم کورٹ نے کہا ہے تو اس کو قانون سازی کا ایک بل لایا جائے اور سیکشن 255 آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی جائے, جس کے لیے سادہ اکثریت درکار ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. دوسرا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانونی طور کے اوپر درست نہیں ہے, اور دو بہت بڑے ججز ہیں, آصف کوثر صاحب, منصور علی شاہ صاحب, مظہر میاں خیل صاحب, بہت بڑے ججز ہیں, لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے قانونی طور کے اوپر اس سے اختلاف کی بہت گنجائش موجود ہے. دیکھیے آرٹیکل 243 جو ہے پاکستان کے آئین کا, اس سے جو 1952 اور 62 کے جو آئین تھے ان میں جو فورسز کے کمانڈرز ہیں ان کی تعیناتی کی ٹینیور مقرر تھی. پارلیمنٹ نے 1973 کے آئین میں بڑی ڈیبیٹ کر کے یہ ٹینیور ختم کی, اور اس کی وجوہات ہیں, اور اس لیے یہ جو سپریم کورٹ نے جو ہدایت کی ہے کہ اب ٹینیور کریں, ایک تو سپریم کورٹ یہ ہدایت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ قانون سازی کریں, اور اس کے اوپر لازمی قانون سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے ماتحت ادارہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ڈائریکشن اٹ سیلف جو ہے وہ وائلیٹیو ہے. پھر اس میں بہت گنجائش ہے نظر ثانی کی اس فیصلے کے اوپر, لیکن یہ ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے, اس کے بعد ایک لائحہ عمل طے ہوگا کہ ہمیں نئی لیجسلیشن میں جانا چاہیے تاکہ اصل میں جو معاملہ ہے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی گفتگو سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں جہاں اس کو ویکنس نظر آ رہی ہے یا اس کو اعتراض ہے کہ وہ ریویو, اس کا اگلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کریں. دونوں آپشنز موجود ہیں, اور جو حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے, ظاہر فروغ نسیم صاحب ہیں, انور منصور صاحب ہیں, حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو وہی لوگ کریں گے, لیکن آپشنز جو ہے فی الحال دونوں اویلیبل ہیں. فی الحال حکومت نے اس ضمن میں کوئی جو بل ہے وہ اسمبلی میں موو نہیں کیا اور تیار کیا ہے, اس میں تیاری ہو گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو موو کر دیا جائے. انور منصور صاحب جو ہیں وہ ایک تیاری اس سلسلے میں جو ہے اٹارنی جنرل صاحب وہ ضرور کر رہے ہیں. مگر فواد چوہدری صاحب, آج جو آپ نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے جو تحفظات ہیں جو آپ بیان کر رہے تھے, تو یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس فیصلے پر ایک آپ کے لیول پہ, کابینہ کے کسی وزیر کے لیول پہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا. فیصلے پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو, لیکن اس طرح سے تحفظات کا اظہار نہیں ہوا ہے.
دیکھیے تحفظات تو ہیں پہلے دن سے ہی. دیکھیے پارلیمنٹ میں آرٹیکل 243 بڑا واضح ہے. اس میں جو اگر آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ میں ہی ری اپوائنٹمنٹ ہے. اگر میں ایک اپوائنٹ کر سکتا ہوں تو ہم ری اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ری اپوائنٹ کر سکتے ہیں تو پھر ریٹائر بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے جنرل کلازز ایکٹ کا کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کو ری اپوائنٹمنٹ کا بھی حق حاصل ہے، انلیس کوئی اسپیسیفک بار ہو قانون میں کہ آپ ری اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جیسے چیئرمین نیب ہے، چیئرمین نیب کا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ری اپوائنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں پہ ری اپوائنٹمنٹ کو بار نہیں کیا گیا وہاں پہ اپوائنٹمنٹ میں ہی ری اپوائنٹمنٹ. تو یہی وجہ ہے فواد چودھری صاحب کہ یہ اشتر اوصاف علی صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، خواجہ آصف صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اور اپوائنٹ کرنا اور ری اپوائنٹ کرنا، اور یہ ٹرم تو تعین ہی نہیں ہے آرمی چیف کی، تو یہ سوال کہاں سے اٹھا؟ تو یہ اپوزیشن میں بھی یہ تحفظات بڑے دلچسپ ہیں، تحفظات موجود تھے. دیکھیے یہ تو پھر اب سپریم کورٹ اگر کوئی سوال اٹھائے یا بات کرے تو پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی وہ تو ایک آپ کی ایک آپ سمجھیے کہ قانونی دلیل ہی ہے نا جو آپ ججز کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہے وہ بڑا ہمیں جو بھی حتمی فیصلہ ہے وہ تو سپریم کورٹ میں دیکھیں جس طرح امریکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ نہیں ہے کہ امریکن سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہوتی ہے لیکن وہ ہر دفعہ فائنل ہوتی ہے. سو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ لازماً صحیح ہوگا، وہ فائنل ہوگا، وہ ماننا سب کو پڑے گا چاہے کسی کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، انہوں نے کرنا ہے، اختیار کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم پیش رفت بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان کا سروسز چیف، آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے جو حالیہ فیصلہ آیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے تحفظات ہے، اور کئی تحفظات کی انہوں نے نشاندہی بھی کی. انہوں نے کہا بات خارج از امکان نہیں ہے کہ اس معاملے پہ ایک ریویو پٹیشن فائل کی جائے یا پھر اس حوالے سے جیسا سپریم کورٹ کا حکم ہے قانون سازی کی جائے. پہلی بار ہے اس قسم کے سیریس تحفظات کا اظہار کیا ہے حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے. مگر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملے میں بریک تھرو ہو رہا ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ بہت جلد تینوں ممبر یعنی چیف الیکشن کمشنر اور بلوچستان اور سندھ کے جو ممبرز الیکشن کمیشن میں آنے ہیں اس حوالے سے پیش رفت ہے، اور یہ اس کا نیگوسیٹڈ بات چیت سے مسئلے کا حل نکلنے کے روشن امکانات موجود ہیں.